تو اسی لیے اقوام متحدہ جو اس وقت سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت ایک ادارہ ہے جو اپنی افادیت کھو چکا ہے، لیکن اب ایسے موقع پہ جہاں ایک انٹرنیشنل گارنٹی کی ضرورت پڑے گی اور دوسرے ممالک انوالو ہوں گے تو پھر اس کی افادیت دوبارہ کھل کر سامنے آئے گی. اور پاکستان نے بھی اس پروسیس میں نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یو این کی بھی کم از کم یہاں نمائندگی ہونی چاہیے، اگر وہ مذاکرات کا حصہ نہیں ہے لیکن ان کی موجودگی جو ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کری کہ اگر ہمیں ایک سیز فائر کو یہاں پرماننٹ کرنا ہے اگلے 2 دن میں، جو پہلا ایم ہے، لیکن اوور آل اگر ایک کوئی لارجر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونی ہے مڈل ایسٹ کے لیے اور اس کی سیکیورٹی اور اکانومی کے لیے، تو پھر بالآخر یہ معاملہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں جائے. اچھا، یہ جو سیز فائر والا معاملہ ہے یہ لیبنان پر امپلیمنٹ نہیں کیا ہے اسرائیل نے سو فار، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک ٹویٹ جو سامنے آئی تھی سیز فائر کی، اس میں انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا تھا، لیبنان کا بھی ذکر کیا تھا، اور ایران کا بھی یہی پوائنٹ تھا کہ وہ لیبنان کے ساتھ ہی سیز فائر اس پر امپلیمنٹیشن ہوگا. لیکن بعد میں امریکہ کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے اور اسرائیل کی طرف سے بھی آ جاتا ہے کہ لیبنان اس میں شامل نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے یہ مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں یا طویل مدتی یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں اگر لیبنان شامل نہیں ہوتا، اگر لیبنان کو اس میں اسرائیل شامل نہیں کرتا؟ جی، وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹویٹ کا جو انہوں نے کہا کہ جی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی اس پہ عمل نہیں ہو رہا، اس کا اثر ہمیں نظر آ گیا ہے. اور میرا خیال یہی ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو اس معاملے میں پریشرائز کیا ہے کہ اسرائیل کی جو جنگی جنون ہے وہ اس پورے پروسیس کو ڈیریل کر سکتا ہے. تو اناؤنس کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے، پہلے منگل کو ہوں گی یہ خبر آئی کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میں نے اپنی کابینہ کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ نیگوشیٹ کریں لبنان کے ساتھ، اور بعد میں اب یہ خبر آئی ہے کہ وہ واشنگٹن میں پرسوں سے ان کے مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، تو لہٰذا اس کی طرف بھی کوئی پیش رفت ہے. بالکل، اس کی طرف بھی پیش رفت ہے. اچھا مجھے یہ خرم دستگیر صاحب، پاکستان اس سب میں ٹھیک ہے، پاکستان کی کوئی نیت اس میں کچھ گین کرنے کی نہیں ہے کہ بھئی ہم اپنے کوئی اہداف حاصل کرنے، پاکستان بالکل نیک نیتی کے ساتھ یہ سارے معاملات کو آگے بڑھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا پاکستان کے حصے میں کیا آئے گا؟ کیا کوئی معاشی فوائد یا اقتصادی فوائد پاکستان حاصل کر سکتا ہے؟ جی، جو معاشی مفادات ہیں پاکستان کے، ایک تو بہت بڑا جو اٹ سیلف، اگر آبنائے ہرمز دوبارہ کھلتی ہے اور تیل اور گیس اور دوسرے مٹیریل کی سپلائی، پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہے. عاطف میاں جو ایک پاکستانی نژاد اکانومسٹ ہیں پرنسٹن یونیورسٹی میں، انہوں نے آلریڈی کہا کہ جو اس سیز فائر جو پاکستان نے نیگوشیٹ کیا اس سے دنیا کی اکانومی کو کوئی 3,000 ارب کا فائدہ ہم پہنچا چکے ہیں. اب سوال آپ کا بالکل درست ہے کہ پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا. پاکستان وقت کے ساتھ ساتھ اس جنگ کے بعد اس خطے کا جو ہم کہہ سکتے ہیں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر انشاءاللہ بنے گا، اور اس کے ساتھ ہی جب نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنے گا تو وہ تمام ممالک جن کو ہم یہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے وہ انشاءاللہ پاکستان میں سنجیدہ انویسٹمنٹ کریں گے. پاکستان کی جو ڈیفنس پروڈکشن کی کیپیبلٹی ہے، پاکستان کی جو انرجی سیکیورٹی ہے، کیونکہ وہ پھر ان کا کنسرن بھی ہوگا. یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جب اس دفعہ 40 سال کی جنگ ہوئی ہے اس میں امریکہ نے اس کے جو عرب ہواری تھے ان کی سیکیورٹی کے لیے ایک گولی بھی نہیں چلائی، ایک شخص بھی ان کا آگے نہیں بڑھا. تو ان کو اندازہ ہو گیا، جیسے سعودی عرب کو غالباً 1 سال پہلے ہو گیا تھا، کہ ان سب ممالک کو ضمنی سیکیورٹی کی گارنٹی چاہیے، اور توقع یہی ہے کہ ان میں سے زیادہ تر ممالک جو ہیں ان کا جو رجوع کریں گے پاکستان سے. پاکستان نے جس شفافیت سے اور جس اصولی سفارتی بنیاد پر اس تمام پروسیس کو سٹیئر کیا ہے وہ دنیا کے لیے ایک بہت اچھی مثال بنی. بالکل صحیح ہے. اچھا خرم صاحب، ابھی ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی موجود تھے، جس طرح انہوں نے بات کی کہ بھائی جو سپر پاور ہوتی ہے وہ کبھی بھی اکیلی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ اس کے ایلائز ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس جنگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کا کوئی ایلائے اس طرح سے آگے بڑھ کے، یا نیٹو ممالک بھی ساتھ نہیں دے رہے تھے. نیو ورلڈ آرڈر کی بھی بات کی جا رہی ہے. نیو ورلڈ آرڈر، ایک تو اس پر آپ کا میں کامنٹ چاہوں گی، اگر اس طرح کا کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر اس میں پاکستان کا رول کیا ہوگا؟
جی، نیو ورلڈ آرڈر تو دنیا میں سامنے آنا شروع ہو گیا، اور اس کی جو آئی تھنک انڈیا جو ہے وہ خود امریکہ نے دیا تھا، جو نومبر میں ان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کی ایک ڈاکیومنٹ وہ ریلیز کرتے ہیں کہ وہ تیار ہیں کہ دنیا میں مختلف جو سپر پاورز ہیں وہ اپنا دائرہ اثر، اسفیئر آف انفلوئنس اسٹیبلش کریں۔ اس لیے امریکہ نے اور صدر ٹرمپ نے خاص طور پہ چائنا کے ساتھ اس طرح کی مخاصمت، نہ اس طرح کے بیان دیے ہیں، نہ اس طرح کے ٹیرفس لگائے ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ چائنا کو سافٹ ہینڈ دے کے تو وہ ایسٹ ایشیا سے ودرا کر سکتے ہیں، اور ایسٹ ایشیا جو ہے وہ چائنا کا ایک اسفیئر آف انفلوئنس ہے۔ سملر سچویشن رشیا کی ہے یورپ میں، کہ وہ صدر ٹرمپ کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر رشیا جو ہے وہ یورپ کو اپنا اسفیئر آف انفلوئنس بنا لیتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ اصرار ضرور ہے، انہوں نے کہا کہ جو شمالی اور جنوبی امریکہ ہے، جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے، وہ ان کا دائرہ اثر ہوگا، جو کہ 200 سال پہلے سے امریکہ کی جو ایک اسٹریٹجک پرائیورٹی رہی ہے، تو وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ یہاں یہ جو 40 دن کی جنگ کی گئی تھی، اس کے پیچھے بھی بنیادی مقصد یہ تھا کہ اسرائیل کو اس خطے کا جو ہیڈ ہے یا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے وہ مقرر کر دیا جائے۔ لیکن ایران کی جو مزاحمت ہوئی ہے، اور ایران نے جس طرح پوری دنیا کو مفلوج کیا ہے، یہ جو داؤ تھا یہ مکمل ناکام ہوا ہے۔ تو اب جب کہ کوئی ایک اس خطے میں سیکیورٹی پرووائڈر نہیں ہوگا، لیکن اس میں پاکستان کی جو حیثیت ہے اور پاکستان کی جو کلیدی سچویشن ہے وہ اب مسلمہ ہوگی۔ ایران نے جس طرح سے دنیا کو سرپرائز کیا ہے خرم دستگیر صاحب، اتنی بڑی دنیا کی سپر پاورز، ایک طرف امریکہ ہے، ایک طرف اسرائیل ہے، اور وہ اپنی فل پاور کے ساتھ آتے ہیں، ایران کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایران نے جس طرح سے ریٹیلیٹ کیا ہے اور جس طرح سے ان کی قوم ریزیلینس ان کی ہمیں نظر آئی ہے۔ اگر ہم ماضی قریب میں دیکھیں، پاکستان اور انڈیا کا جو آمنا سامنا ہوا تھا، اور اس میں پاکستان نے دنیا کو سرپرائز کیا تھا، اس کا مطلب ہے یہ میٹر نہیں کرتا آپ کے پاس کتنی طاقت ہے، کتنی پاور ہے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ جنگ جیتنی ہے یا کسی کو گھٹنوں پہ لانا ہے۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں جرت، مہارت اور قابلیت جو فوج کی ہے، جس کے ذریعے ہم نے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ لیکن یہاں میں ضرور ایک کہتے ہیں نوٹ آف کوشن ہے۔ امریکہ کے پاس پچھلے 47 سال سے جب سے ایران میں انقلاب آیا، ہر دن یہ طاقت تھی جس کا انہوں نے اب استعمال کر کے ہمیں دکھایا کہ وہ ایران کی جو پوری انڈسٹری ہے وہ تباہ کر دیں، انفراسٹرکچر تباہ کر دیں۔ کسی امریکی صدر نے یہ کام نہیں کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹس ہیں ان کے ساتھ یہ میل، یعنی ان کے ساتھ نہیں ملتا یہ۔ سملرلی یہ میں کاؤنٹر بات ہے، اکثر لوگ تو بہت اس پہ فرق بات کرتے، لیکن امریکہ نے اپنی پوری طاقت کا استعمال نہیں کیا کیونکہ اس کا یہ مفاد نہیں تھا۔ امریکہ کا جو بحری بیڑا تھا وہ پہلے چند دن وہاں موجود تھا، پھر وہ ڈرا کر گیا۔ امریکہ نے اپنی جو فورسز تھیں وہ جاپان سے موو کی، وہ وہاں موجود ہیں قریب، لیکن امریکہ نے جو ہے وہ ایک لینڈ انویژن نہیں کی، کیونکہ ان کو درست طور پہ کہا گیا کہ لینڈ انویژن سے ان کے مقاصد حل نہیں ہوتے۔ تو لہذا امریکہ کا اصل جو داؤ تھا وہ پہلے 48 گھنٹے میں ناکام ہو گیا کہ جیسے ہی علی خامنہئی شہید ہوں گے، ایران میں ایک اپ رائزنگ ہوگی اور وہاں حکومت تبدیل ہو جائے گی، اور ایک امریکہ دوست حکومت جو ہے وہ آ جائے گی۔ تو لہٰذا ایران کی مزاحمت اپنی جگہ پر ہے۔ ایران نے جو اپنا ملٹری ڈاکٹرن ہے، جس میں انہوں نے جو اپنی میزائل سائٹس کو سپریڈ آؤٹ کیا، ان کا جو ڈاکٹرن ہے کہ انہوں نے بڑے لمیٹڈ اٹیکس کر کے اپنے عرب نیبرز کے اوپر ان کی معیشت کو مفلوج کیا، یہ ان کا کریڈٹ ہے۔ لیکن امریکہ کی جو طاقت تھی وہ آج بھی موجود ہے۔